علماء کرام جب جاتے ہیں ریٹ وغیرہ طے کر کے جاتے ہیں. مشن سمجھنا چاہیے، تجارت نہیں سمجھ. ہم آپ کو 20,000 روپے دیں گے، بیان ایسا کرنا ہے کہ سارا مجمع رونا شروع کر. حق بیان کرنا چونکہ میرا فرض ہے تو ہم تو پھر وہ تماش بین بن جائیں گے. جی السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں جناب مولانا وقاص فاروقی صاحب، جماعت اہل حدیث کے عظیم خطیب اور ینگ اور نوجوان خطیب ہیں. تو آج ہم ان کے پاس تشریف لائیں لاہور میں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ محترم کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی اللہ کا بہت احسان ہے محمود بھائی، آپ خیریت سے؟ جی الحمد للہ. آپ بتائیے گا کہ عوام الناس کو کیا آپ نے تعلیم کہاں سے اور کتنی حاصل کی ہے، اور دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ فیصل آباد سے تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور آپ کا چینل اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، ایم ایس اسلامک موویز، جو بہت دین کا اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں نے حفظ جو ہے وہ فیصل آباد سے کیا. اس کے بعد میں نے تجوید پڑھی. فیصل آباد مدرسے کا نام بتائیں گے؟ فیصل آباد قاری عبدالحفیظ حافظہ اللہ تعالی فیصل آبادی، ان کا جامعہ ہے، جو مسجد ہے ان کی، وہاں پر میں نے حفظ کیا. تو اس حوالہ سے بھی میرے وہ استاذوں میں آتے ہیں. اس کے بعد میں نے تجوید پڑھی قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی سے، اور مجھے اس بات پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے اساتذہ میں قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی کا نام آتا ہے. ہم نے ان کو محمود بھائی دیکھا ہے کہ قاری صاحب کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے. وہ قرآن سے محبت اور جنون تک جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو اگر 3-4 بجے بھی پروگرام سے واپس آئے ہیں تو صبح انہوں نے کلاس لینے کے لیے 7 بجے وہ کلاس کے اندر بیٹھ کے. تو ابھی مہد القرآن ان کا جامعہ ہے، اس کے اندر کوئی 400 تعداد طلباء کی، جس کے اندر حفظ ہے، تجوید ہے، قرات ہے، درس نظامی ہے. اور جب جانا ہوتا ہے وہاں پر تو دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت قرآن پاک کی آواز ہی آ رہی ہے، اور ایسا خوبصورت قرآن پاک پڑھنے والے طلباء. اور استاد جی کے پاس اللہ نے ایسا فن ان کو دیا ہے، ایسا ہنر دیا ہے کہ اگر 10% بھی بچے کی خوبصورت آواز ہے تو اس کو 80% تک 70% تک اس کو پالش کرنا قاری صاحب کے اوپر اللہ کے فضل سے یہ ان کے اوپر ختم ہے. اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھے، تو آپ ایک بار مہد القرآن کا وزٹ ضرور کریں. وہاں کے بچوں کی تربیت اس انداز کی ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے نیند میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ویسے وزٹ کیا ہے یہ پچھلے سال، مجھے موقع ملا ہے، اور ماشاءاللہ واقعی جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہے، اسی انداز کے ساتھ ہے. تو میں نے وہاں سے تجوید کا مکمل کورس کیا. اس کے بعد جامعہ ابی بکر ہے کراچی کے اندر، وہاں پر میں نے اپنے درس نظامی کا سلسلہ وہاں سے میں نے آغاز. کراچی سے بھی آپ نے؟ اس کے بعد وہاں پہ ایم اے اسلامیات بھی میں نے ساتھ وہاں سے مکمل کیا. تعلیم ایم اے اسلامیات. تو آپ کا جو خطابت کا میدان ہے، آپ خطابت کے میدان میں کب سے ہیں؟ خطابت کے میدان میں تو مجھے اسٹیج پر 3 سے 4 سال ہوئے ہیں. تو ویسے یہ جو ذوق ہے یہ میرا بچپن سے ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ساتھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پر بڑی عمر کے خطباء اکثر دکھائی دیتے ہیں، لیکن چھوٹی عمر کے بہت کم خطباء اسٹیج پر آتے ہیں. اجوانی میں آپ نے ماشاءاللہ خطابت کا میدان تو یہ اس کے پیچھے میرا بچپن ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پرانے وقت کے اندر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عید کے موقع پر نا وہ ٹیلی ویژن کرائے پہ ملا کرتا تھا، اور اس وی سی آر، اور اس پر لوگ فلمیں دیکھا کرتے تھے. تو وہ ہمارے گھر میں بھی عید کے دن جب ہم لے کر آتے تھے تو اس میں حضرت علامہ شہید کی تقریر، علامہ یزدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسٹیج ڈرامے فلمیں نہیں تھیں، نہیں، اور وہ 4 پائییں وہ پرانے وقتوں کے اندر ہوتی تھی اور وہ لگا ہوتا تھا، اور میں پہلی 4 پائی کے اوپر ان کو سننے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا. چھوٹا وہی برکت ہے. جی وہی برکت ہے. سبحان اللہ. تو آپ کے گھر کا ماحول بھی اسلامی ہوگا؟ بالکل، یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میری فیملی کے اندر الحمدللہ ہم 5 حافظ ہیں. میرے بابا جان وہ بھی حافظ قرآن ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ابھی مدرس ہیں. اور اسی طرح میری 2 سسٹر ہیں، وہ بھی حافظہ عالمہ ہیں. اور ان سب کے پیچھے جو محنت ہے وہ میری اماں جان کی ہیں. گھر والوں نے ساتھ دیا آپ کا مکمل طور پہ؟ مکمل ساتھ دیا.
اور جو میرے بابا جان ہیں ان کو قرآن پاک سے بڑی محبت ہے، اور وہ ان کی یہ فوقیت رہی ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم۔ ماشاء اللہ والدین آپ کے حیات ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے۔ کتابت کا کورس بھی آپ کرواتے ہیں، تو وہ کیا سلسلہ کار آپ نے شروع کیا ہے؟ جو خطابت کا کورس ہے وہ ہمارا اللہ کے فضل سے 3-4 سال سے چل رہا ہے۔ اصل میں اس کی ضرورت پیش اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر طلباء ہر سال ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسٹیج پر خطباء ہیں وہ صرف وہی 10-12-15 خطباء ہیں کہ جن کا وقت لے لیا جاتا ہے، تو بعد میں انتظامیہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب ہمیں خطیب صاحب کا وقت نہیں مل رہا تو ہم کس خطیب کو بلائیں، اور مدارس میں ہزاروں طلباء فارغ ہو رہے ہیں اور اسٹیج پر صرف 10 سے 12 خطباء ہیں۔ آپ نے بھی اس بات کو دیکھا، اور 10 سال سے ایسے ہے، ہم اس چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو خطباء ہیں وہی ہیں، اور اس کے بعد نئے خطباء تیار نہیں ہو رہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو ہماری تربیت گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، اس کے اندر تعلیم تو اساتذہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو خطابت کا فن جو ہے اس کو نہیں سکھایا جا رہا۔ اسی وجہ سے جب طالب علم 6 سال لگانے کے بعد جامعہ سے فارغ ہو کر کے باہر نکلتا ہے تو وہ اب یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ وہ بعد میں حافظ موبائل سینٹر بنا لیتے ہیں، بعد میں بالکل صحیح بات آپ نے کی، بعد میں حافظ موبائل سینٹر بنا دیا، اور وہ 6 سال کی اساتذہ کی محنت اور وہ بالکل ضائع ہوگی، اس کے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس حوالہ سے میں ناظرین کو یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر طلباء کے لیے، کہ علم کو آگے پہنچانے کے 3 ذرائع ہیں جو میرے ناقص علم کے مطابق۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے قلم کے ذریعہ سے اپنے علم کو آگے پہنچاتے ہیں، جسے تحریر کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے مسند پر طلباء کو پڑھاتے ہیں، جس کو تدریس کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو کے فن سے اپنے علم کو آگے پہنچاتے ہیں، جسے تقریر کہا جاتا ہے۔ تو اس جامعہ کے اندر ہی طالب علم کی کنڈیشن کو دیکھ کر، اس کی صلاحیت کو دیکھنے کے بعد، ان 3 ذرائع میں سے، ان 3 راستوں میں سے ایک راستہ اس کو دے دیا جائے، اور وہ فارغ ہونے سے پہلے وہ اس کا ماہر ہو، وہ نیو پروجیکٹ پہ وہ لگ جائے، نیو پروجیکٹ پہ لگ، اسے پتہ ہو کہ یہ میری فیلڈ ہے اور میں نے اس پر کام کرنا ہے۔ نہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اپنا فن جو ہے وہ دوسرے کو نہیں سکھاتا۔ ناظرین، کوئی موبائل سینٹر والا ہو، کوئی موٹر سائیکل والا ہو، کوئی بھی ریپیئرنگ والا ہو، وہ سب سے پہلے اپنا فن جلد نہیں سکھاتا، سکھا دے گا وہ بھی پورا نہیں سکھائے گا۔ تو آپ کو کیسے یہ آپ کی یہ رائے کہ آپ یہی فن سکھانے کے لیے عوام میں اتر آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس علم ہے، جو آپ کے پاس فن ہے، وہ آپ جتنا آگے پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اگر دی جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کر کے اس سے زیادہ واپس آتی ہے۔ دوسری بات محمود بھائی یہ ہے کہ یہ اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لیا۔ ہم جو ہے، ہمارے اساتذہ نے ہماری یہ تربیت کی کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ اسٹیج خالی نہ ہو۔ تو میں نے اپنی بساط کے مطابق، مجھے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا خطابت کی فیلڈ میں، لیکن جتنا مجھے وقت اللہ نے دیا میں نے یہ کام کیا ہے کہ جو نوخیز طلباء ہیں، جو نوجوان جو ابھی جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہماری جو سند چل رہی ہے وہ 780 طلباء و طالبات کو ہم خطابت کا فن سکھا چکے ہیں۔ یہ کہاں سلسلہ جاری ہے؟ یہ سلسلہ ہمارا اس انداز سے ہوتا ہے کہ جیسے طلباء کو جامعات سے چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم اس کا 1 ہفتے کا کورس کا انعقاد کرتے ہیں مختلف شہروں میں۔ یہ فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، ایبٹ آباد میں، اسلام آباد میں، یہ ہم مختلف شہروں میں کورس کروا چکے ہیں۔ اس کورس کا تعارف میں آپ کو یوں کرواؤں، اس کورس کے اندر ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ 1 ہفتے میں کیا سکھا سکتے ہیں ایک طالب علم کو؟ ٹھیک ہے، اور میں صرف ہم اتنی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماحول بڑا اثر رکھتا ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ گھریلو ماحول بھی، ہر طرح گھریلو ماحول کے اندر وہ جو رنگ ہوتا ہے نا، اس رنگ میں بندہ رنگ جاتا ہے۔ تو وہ ہم اس 1 ہفتے کے اندر ایسا رنگ بناتے ہیں، اور وہ ہماری کلاس جو ہے وہ صبح فجر سے لے کر رات 12 بجے تک چلتی ہے، تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ نمازیں بیچ میں وقفہ کے ساتھ جو ہے تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے، آپ کے چینل کے تھرو میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل و احسان سے، کہ وہ طالب علم جو اسٹیج پر آ کر کے اپنا نام بھی نہیں لے سکتا، اپنا تعارف بھی نہیں کروا سکتا، وہ میرے اس کورس کے بعد جا کر کے خطبہ جمعہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے کورس کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے کہ پہلے 2 دن کے اندر طلباء کو خود کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ آپ آ کر کے گفتگو کریں، اور اس کے بعد تیسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم آ کر کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ استاد جی آج مجھے وقت تھوڑا ملے ہے۔
ازمن ٹائم کا نہیں، یہ مستقل جو آپ کا سلسلہ ہے یہ کہاں پہ جاری ہے؟ یہ مستقل یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہمارے اساتذہ نے مدارس کے اندر جو مشائخ ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس ہماری اس خدمت کو سراہا اور ان کی شفقت میں ہم یہ کام کرتے ہیں، ان کی سرپرستی میں. ابھی محمد القرآن قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالیٰ جو میرے استاد محترم بھی ہیں، ان کے جامعہ کے اندر، کیونکہ درس نامی کا شعبہ بھی ہے، ان کے جامعہ کے اندر یہ میں مستقل ہفتے میں ایک لیکچر میرا وہاں پر ہوتا ہے. اور وہاں آپ اگر وزٹ کریں تو آپ کو دیکھنے میں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ جو ہے وہ گفتگو کرنے کا فن رکھتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اچھا، خطابت کے میدان میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پڑا ہے؟ کیونکہ آپ نوجوان خطیب ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ مسئلے مسائل تو بنے ہوں گے. اصل میں خطابت کا میدان اگر اس کو ایک مشن سمجھ لیا جائے تو پھر تو تمام مشکلات جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. جب سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ انسان اس چیز کی اہمیت کو سمجھے کہ میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چن لیا ہے. میں نے ایک جگہ پر ایک بات پڑھی تھی، بات جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، کہ کسی نے لکھا تھا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اللہ آپ سے کام کیا لے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ ہم سے نبیوں والا کام لے رہے ہیں. تو اس میں محمود بھائی مشکلات تو کیا، میرے نبی نے پتھر کھائے ہیں، ابھی تو ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں. اور میں آپ سے ایک سفر شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے جو ہے وہ رحیم یار خان سے آگے میرا پروگرام تھا اور دوسرے دن میرا پروگرام ایبٹ آباد میں تھا. تو میرا سفر ٹرین کے ذریعہ سے تھا. تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ آخری شہر ہے پنجاب کا اور ادھر سے ایبٹ آباد. تو وہ میں نے کوئی تقریباً 20 گھنٹے میں نے مسلسل سفر کیا. اور پھر جب میں پہنچا وہاں پر ایبٹ آباد میں، ایبٹ آباد کے گاؤں کے اندر ایک ساتھیوں نے جو پروگرام رکھا تھا وہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں پروگرام تھا اور چند لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور جب میں وہ مسجد میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ میں نے 20 گھنٹے کا مسلسل، اور میں اس وقت پہ وہاں پر پہنچا، اور جب میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر میری آنکھ سے آنسو نکلا اور میں نے یہ کہا کہ اللہ صرف تو ہماری یہی کاوش قبول کر لے کہ تیرے دین کی خاطر میں نے اتنا سفر کیا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے. اور یہ سمجھنا تمام طلباء علماء اس اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب کا شکر ساری زندگی ادا کریں تو ہم یہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ میں بات بڑی واضحتاً کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ کو اپنی بادشاہت میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا ایک خطیب اور عالم کو ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے قال اللہ و قال رسول سنانے میں مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ نا ایک پروگرام پہ داخل ہوا تو ایک بہت بڑے ہمارے شیخ ہیں، تو انہوں نے وہ تقریر کر رہے تھے. تو تقریر کے دوران انہوں نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وکیل صحابہ ہماری مجلس میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. تو وہ جو ایک میرے بارے میں کہا ہوا جملہ، یہ ساری کائنات کی دوسری تمام سہولیات ایک جگہ پر رکھ دی جائیں تو مجھے اگر صحابہ کرام کی نوکری کے لیے متعارف اور مجھے ان کی نسبت سے مجھے پکارا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطابت کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی کاروبار بھی کوئی کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے فضل سے دینی خطابت، دروس وغیرہ اس کے علاوہ؟ دروس کے علاوہ میرے 3-4 پراپرٹی کے حوالہ سے میرا کاروبار رہتا ہے. ہماری شوز کی دکانیں ہیں اس میں، اور میرا ایک ذاتی بزنس کراچی میں ہے. پولینڈ سے ہم کھلونے وغیرہ منگواتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم نے کبھی کھلونے دیکھے نہیں آپ کے گھر. کھلونے وہ اس طرح کے جو بڑے جو اسکول سے ہوتے ہیں نا، اس کے جو بڑے بڑے وہ سلائڈنگ وغیرہ، جو وہ پورا بڑا سلسلہ. وہ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ نے دنیا بھی دیا اور دین بھی دیا. تو آپ کے اکثر بیانات میں بات وہی آگے عظمت صحابہ والا موضوع آپ جو ہے جوش و جذبات کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جینا اور مرنا صحابہ کے لیے ہے. یہ خطابت میری تجارت نہیں ہے، یہ خطابت میرا مشن ہے. اور صحابہ کرام کی تعریف کرنا جب سے میں نے شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے پورے پاکستان کے علاوہ بہت سے ممالک میں عزتوں کے ساتھ نوازا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کون کون سے ممالک میں گئے ہیں؟ میں عمان میں گیا ہوں اور سعودی عربیہ میں. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ہے وہ ایک اوڑھنا بچھوڑنا مکہ اور مدینہ ہے. اور وہاں پر اللہ کے فضل سے جب میں گیا تو میں آپ کو خوبصورت بات بتاتا ہوں. جب میں وہاں گیا پہلی دفعہ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار آپ کو تو پاکستان میں چند لوگ جانتے ہیں
لیکن میڈیا کے حوالے سے بہت اچھا کردار میڈیا ادا کرتا ہے. اس کا نیگیٹو پہلو بھی ہے، پازیٹیو پہلو بھی ہے. اس کو آپ دین کے حوالے سے استعمال کریں تو وہاں پر جا کر کے جیسے میں نے نمبر آن کیا تو بہت سے وہاں پر ہمارے پردیسی ساتھی، اور وہاں پر میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پروگرام مرکزی جمعیت مکہ کے حوالے سے محترم امیر محترم ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام انعقاد کیا گیا. تو اس میں ہمارے دوست تھے وہاں پر جو سسٹم سارا کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے کہ یار میرا نام جو ہے وہ آپ اس میں نعت خواہ میں میرا نام بھی لکھتے ہیں چھوٹا سا. صرف امیر محترم کا پروگرام تھا تو انہوں نے میرا نام لکھ دیا. تو ہوا ایسے کہ امیر محترم وہاں پر سعودیہ نہیں پہنچ سکے. وہ یہاں پر حکومتی کوئی اجلاس تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. تو وہاں پر انہوں نے بہت اہتمام کیا ہوا اور گاڑیاں وہاں سے بھر کر کے لوگوں کی وہاں پر جمع ہوئی. بہت بڑا اجتماع تھا اور صرف امیر محترم کا بیان تھا. تو جب وہ دیکھا گیا کہ پیچھے تو امیر محترم بھی تشریف لے کر کے نہیں آئے ہیں اور میں نے نعت پڑھنی تھی تو جو خطیب ہوتا ہے وہ موقع تلاش کرتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان سے آ گئے امیر محترم نے. تو وہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ نعت پڑھنے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں. تو میں نے سوچا میں نے کہا یار میں نعت پڑھتا ہوں یہاں پر، لیکن اگر میرے پاس بہت بڑا موقع ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں، تو میں نے وہاں پر پھر نعت کا آغاز میں نے مختصر خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے آغاز کیا کہ میں اس پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کرنے جا رہا ہوں جس کی تعریف قرآن کے 30 پارے کرتے ہیں، کائنات کا پروردگار کرتے. اور میں نے 15 منٹ وہاں پر گفتگو نعت کے حوالہ سے کی اور اللہ نے اتنا بڑا فضل وہاں پر کیا کہ وہاں پر مجلس سے، یہ یوٹیوب پر موجود ہے ویڈیو، مجلس سے اٹھ کر کے ایک انڈیا کے بابا جی کہنے لگے کہ جو امیر محترم تشریف لے کر کے آنے والے تھے وہ نہیں آئے تو ان کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ان حافظ صاحب کو آپ اور دے دیں. تو لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے وہاں پر صرف 15 منٹ گفتگو کی. اور پھر ایسا ہوا کہ جب مکہ سے جب ہم گلی سے گزرے، کیونکہ وہ اکثر ساتھی وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اکثر وہ پھر ساتھی پہچاننے لگ گئے. اور پھر جدہ میں اور بہت سے دوسرے شہروں میں بھی پروگرام. اچھا، علماء کرام جب جاتے ہیں ریٹ وغیرہ طے کر کے جاتے ہیں، کیا آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ اکثر علماء کرام ایسے سننے میں آیا کہ وہ ریٹ وغیرہ طے کر کے پھر جلد سے دروس پر جاتے ہیں. کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ اور یہ کیا کرنا ٹھیک ہے؟ اس میں بڑے درد دل سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خطابت ہے، تبلیغ ہے، یہ عبادت ہے. اس کو مشن سمجھنا چاہیے، تجارت نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے جیسے پہلے سوال کیا کہ میں اکثر اپنی گفتگو میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتا ہوں، تو اس میں اس وقت جو ہمارا سٹیج ہے اس کا رخ یکسر تبدیل ہو چکا ہے. ہمارے اکابرین نے بہت سی قربانیاں دینے کے بعد یہ خوبصورت اسٹیج، اور جس کا یہ ماٹو ہوا کرتا تھا کہ اس اسٹیج سے یا قرآن بیان ہوتا ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث بیان ہوتی ہے. لیکن اس وقت خطباء کی جو صورتحال ہے جو میں آپ کو بتاؤں، خطیب صاحب گھر سے چلتے ہیں، فون پر رابطہ ہو رہا ہے، ہم آپ کو 20,000 روپے دیں گے، لیکن آپ نے بیان ایسا کرنا ہے کہ سارا مجمع رونا شروع کر دے. اب وہ خطیب صاحب سوچتے ہیں کہ میں مجمع کو رلا کیسے سکتا ہوں. اب ان کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے گھر کی حالت کیا ہے. ان کی اکثر کی جو ہے وہ والدین جو ہے وہ وفات پا چکے ہوں گے. اب یہ ایک فطرتی محبت ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے والدین کا، مرحومین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اب ان لوگوں نے ان کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی تقریر کو اسی انداز کے ساتھ ترتیب دینا شروع کر دیا. اب وہ گھنٹے کی تقریر کے اندر وہ تقریر ہو رہی ہے اور وہ خود تو نہیں رو رہے ہیں لیکن مجمع رو رہا ہے. اور مجمع کس وجہ سے رو رہا ہے؟ وہ اپنے والدین کو یاد کر کے رو رہا ہے. اور جیسے تقریر ختم ہوئی ہے وہ رو کر کے واپس چل دیے ہیں اور یہ خطیب صاحب اپنی فیس لے کر کے واپس آ گئے ہیں. اس میں مشن کی بات نہیں ہوئی، اس میں میرے مسلک کی بات نہیں ہوئی، اس میں قرآن و حدیث کا حق بیان نہیں ہوا. اس میں صرف ایسا ہی تھا کہ اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا چلا جائے تو میں معذرت کے ساتھ میں علماء کے جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن حق بیان کرنا چونکہ میرا فرض ہے. اگر ایسے ہی چلتا چلا گیا کہ ہم نے لوگوں کے کہنے پر گفتگو کرنے ہیں تو ہم تو پھر وہ تماشبین بن جائیں گے کہ تماشا لگانے والے کو کہا جاتا ہے آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. یہ میرا درد دل ہے کہ وہ اسٹیج میرے مسلک کا یہ ماٹو تھا اور وہ ابھی موجود ہے. ابھی وہ جو ہے وہ تمسخر میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ اتنا ہی بڑا خطیب ہے جتنا وہ زیادہ رلاتا ہے،
وہ اتنا بڑا زیادہ خطیب ہے جتنا وہ زیادہ ہنساتا ہے، وہ اتنا بڑا خطیب ہے جتنی اس کی زیادہ سر ہے، جتنی زیادہ اس کی آواز ہے۔ علم پیچھے رہ گیا، حق پیچھے رہ گیا، مشن پیچھے رہ گیا، مسلک پیچھے رہ گیا، اب اس انداز کے ساتھ۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کو تجارت بنا لیا گیا، لیکن آپ دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اگر بیان کرتے ہیں تو ان کا بیان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہہ دیتے، تب تک ان کا بیان مکمل نہیں ہو جاتا جب تک وہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دے دیتے۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، چھوٹی سے چھوٹی مجلس بھی اگر وہ رلا رہا ہے تو اس میں بھی وہ صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے، لیکن ہمارا اسٹیج، ہم نے ان کو جواب تو کیا دینا تھا، ہم دفاع بھی نہ کر سکے اور ہم نے یکسر اپنا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے خطباء سے گزارش کروں گا، التجا کروں گا کہ جہاں پر آپ گفتگو کرتے ہیں وہاں پر کم از کم صحابہ کرام کا دفاع ضرور کیجئے۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں آ کر کے اپنے والدین سے یہ پوچھیں کہ بابا جان بتائیں سیدنا صدیق اکبر کون تھے، بتائیں سیدہ عائشہ صدیقہ کون تھی۔ اگر ہم نے اس کا دفاع نہ کیا اور اس انداز کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے مشن کو چلاتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں تک بات ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج کل کیا نوجوانوں میں اس بات کی کشمکش پیدا نہیں ہو گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات کے متعلق نوجوان کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے؟ کیا ماننا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا کام کیا ہے اور ہم جو ہیں وہ کام اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں۔ تو میری گزارش خطباء سے یہ ہے، جلسہ کروانے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں پر 3 علماء کو بلاتے ہیں وہاں پر ایک خطیب صاحب کو آپ صحابہ کی عزت کے حوالے سے، صحابہ کی دفاع کے حوالے سے آپ ان کو موضوع دیجئے۔ اگر ایسا نہ ہوا، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر صحابہ کرام کی ذات پر بات ہوتی چلی گئی تو پھر اسلام کا یہ جو خوبصورت چہرہ ہے یہ آنے والی نسلوں کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت 4 خطیب بلا لیے جاتے ہیں ایک جلسے پہ، اس پہ اکثر دیکھا گیا کہ ایک جو خطیب ہوتا ہے اس کی آواز جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتی ہے، باقی 3 کی اوپر سے گزر جاتی ہے، تاکہ وہ ایک کو بندہ سنتا ہے، آگے 3 کی آواز جو ہے اپنے ذہن میں نہیں رہتی۔ کیا جلسے میں بلانے والے جو ہے، جو انتظامیہ ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ ایک خطیب بلا لیا جائے جلسے میں؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی معاملہ؟ اصل میں اس میں تو یہی ہے کہ جتنا مختصر پروگرام ہم نے دیکھا ہوتا ہے اتنا ہی وہ کامیاب پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ایک عالم شخصیت کو ٹھیک ہے بلایا جائے تو اس کا زیادہ عام پروگرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو خدمت کس حد تک ہونی چاہیے؟ خدمت جو ہے وہ، فرض کریں آپ بیان کرنے جاتے ہیں فیصلہ آباد یہاں سے، تو آپ کی خدمت اندازاً، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت کس حد تک ہونی چاہیے؟ لاہور سے آپ جاتے ہیں فیصل آباد، آپ اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو کتنی خدمت اندازاً ہونی چاہیے؟ آپ باہر سے جاتے ہیں تو کتنی خدمت اندازاً ہونی چاہیے؟ اصل میں اس میں اندازن کی بات تو نہیں میں کر سکتا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو فکس کر کے نہ سفر شروع کیا جائے، آپ کہنا مگر فکس نہ کیا جائے، فکس نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اکثر یہی دیکھنے کو آیا کہ اگر آپ اللہ کے نام لے کر کے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور وہ وہاں کی جو انتظامیہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں، ہم نے ان کی میزبانی کرنی ہے، اور وہ ان کی شان کرتے ہیں، اور یہ اللہ پر بھروسہ انسان اور بالکل کرتے ہیں۔ ہاں جی، بھی اچھی ہوتی ہے مسجد کی۔ اچھا، تو علماء کرام کی 4 شادیاں ہوئی ہیں، تو آپ کی ابھی تک ایک بھی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ بھائی علماء کرام کی 4 شادیاں ہوئی ہیں، آپ بھی علماء کرام میں سے ہیں۔ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی میرا نمبر ابھی آیا، ابھی بڑے بھائی فارغ ہوئے ہیں اس فریضے سے، تو ابھی یہ نبی اسلام کی سنت ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنت نبی اسلام کی سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ آپ اگر انصاف کر سکتے ہیں نا، اور انصاف کے بعد اگر آپ 10 بچے ہیں آپ کے، اگر 15 بچے ہیں، تو یہ چیز بھی دیکھنے کی آئی ہے کہ وہ جو 10-15 بچے ہیں ان کی تربیت کا بہت فقدان ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالہ سے آپ انصاف کیجئے، پہلے انصاف کی استطاعت رکھتے ہیں تو پھر کیجئے، کیونکہ یہ شرط لازم ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کے حوالہ سے۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے، تو جیسے ہی اللہ کا فضل احسان ہوا، کوئی نیک گھر جو ہے وہ ہمیں نظر آیا، تو اللہ کے فضل سے نبی اسلام کی سنت ہے اور اس کو ضرور جلد پورا کریں گے۔ اس حوالے سے میں 2-3 باتیں، اس وقت پاکستان میں اس نکاح کو بڑا مشکل کر دیا گیا، جی بالکل، حالانکہ نکاح بہت آسان، اس کو بڑا مشکل، اس میں 3 چیزیں بڑی جو ہے وہ 3 بڑے بت ہیں، میں یوں کہوں گا۔
ایک تو جہیز کے حوالہ سے، ایک بوڑھا باپ میں نے مسجد میں دیکھا کہ وہ نماز کے بعد چندے کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے چندہ دے دیا جائے، اور وہ بوڑھا باپ ایک ایک پائی اکٹھا کر کر کے اپنی بیٹی کا جہیز بنا کر کے اس نوجوان کو دیتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ اس نوجوان کو چاہیے کہ اگر اس نے جہیز ہی مانگنا ہے تو جہیز نہ مانگے، وہاں چوک پہ کھڑا ہو کر کے کسی سے بھیک مانگ لے، کسی سے چندہ مانگ لے۔ لیکن ایک انسان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ آپ اگر ایک تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس تعلق میں دولت شامل ہے، آپ کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ مجھے اتنی چیزیں ملیں گی تو تب میں یہاں پر نکاح کروں گا۔ اور اس حوالہ سے میرے ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ نبی علیہ السلام کے مشورے کے مطابق، دین کے مطابق آپ کر لیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر دین آپ کے فیصلے میں ہوگا، نبی اسلام کا مشورہ آپ کے فیصلے کے اندر موجود ہوگا، اور آپ کی زندگی دنیا جنت بن جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک برادری کا بہت بڑا بت ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے اہل حدیث لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کہلوانے والے، وہ بھی برادری کے اس بت کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 9 یا 11 شادیاں ہوئیں اور ساری کی ساری غیر برادری میں ہوئیں۔ جہاں پر آپ کو سنت یاد ہے رفع الیدین کی، وہاں پر آپ اس طریقے کو بھی اپنائیں۔ ہمارے ہاں تو دین کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ رسم یہ جو وہاں سے آئی ہے برادری کے حوالہ سے، اس حوالہ سے بھی کئی بیٹیاں اس حوالہ سے اپنے گھروں میں بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ باپ کہتا ہے اگر میری برادری میں لڑکا ملے گا تو وہ تب نکاح کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، اور خودکشی کی جا رہی ہے۔ اس حوالہ سے یہ اہم پیغام ہے کہ اس بت کو بھی توڑی۔ میرا ایک یہ ذہن ہے، میری ایک سوچ ہے اور خواہش ہے کہ جینا بھی ایک عالم شخص کا ہے اور مرنا بھی ایک عالم شخص کا ہے، ایک استاد کا جو دین کو پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ نے دیکھا میرے دادا استاد شیخ قاری یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ تعالی مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے میرا بیان سنا تو انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے مجھے کہا، اور قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ مجلس لگی ہوئی تھی، بلکہ میرے پاس ریکارڈنگ وہ موجود ہے۔ آپ نے اسی سال پیچھے آپ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کے مدرسے میں آپ پہنچے، آپ نے وہاں پہ بیان کیا، یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ نے انہوں نے آپ کو پکڑ کے تو آپ کو انہوں نے اس طرح کلاؤ بھر کے، وہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ ہاں، میں نے ان سے گزارش کی کہ استاد جی وقت بہت کم ہے، لیکن وہ حکم فرمانے لگے کہ آپ نے لازمی بیان کرنا ہے، کہا تھا 5 منٹ لگانے ہیں، وہ بھی آپ نے۔ ہاں ضروری۔ اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، تو قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کہنے لگے تسی فروغی صاحب بیان سنیا جدو بیان کرتے ہیں تو یہ مجمع اگ لا چھڑ دیں، اگ لگ چھڑ دیں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب ان کا جنازہ دیکھا اور جب ان کا آنا دیکھا اور جانا دیکھا تو ہماری یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مطلب اتنے علماء ان کے جنازے میں اور آ کر رو رو کر کے اللہ سے دعائیں، اور اتنے شاگرد، میں کہتا ہوں بندے نے دنیا سے تو چلے جانا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ دنیا سے بندہ چلا جائے اور اس کے بعد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ زندگی ایسی گزارنی چاہیے، ایسے طلباء تیار کر جائیں، ایسے علماء تیار کر کے چلے جائیں کہ آپ قبر میں پڑے ہوئے ہوں اور وہ ایک نیکیوں کا بینک جو ہے وہ جاری ہو جائے اور ایک اکاؤنٹ کھل جائے، اور آپ کے ہزاروں طلباء۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہزاروں طلباء تیار کروں، اور جو میرے جانے کے بعد ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگاتے رہیں۔ اور آپ ایم ایس اسلامک موویز چینل کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ایم ایس اسلامک موویز کا ورک جو ہے وہ تمام ناظرین نے دیکھا ہے، پورے ملک کے اندر پروگرام جو ہے علماء کے، اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ فیصل آباد سے خود چل کر کے اپنی گاڑی پر چل کر کے میرے گھر میں آپ تشریف لے کر کے آئے، اور انٹرویو کے لیے آپ نے جو ہے وہ آپ نے وقت نکالا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کی یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں بڑے بڑے مشائخ کی، ان کے گھر میں پہنچ کر کے، اور یہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ خود چل کر کے آئیں، لیکن آپ خود چل کر کے آپ جاتے ہیں، اور آپ نے اللہ آپ سے بہت دین کا یہ کام لے رہا ہے، اور ہماری یہ دعا ہے
اور ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے دعا کیجئے کہ محمود بھائی کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کے چینل کو اور زیادہ، کیونکہ یہ دین کا پلیٹ فارم ہے، یہ جتنا پھیلے گا دعوت و دین اتنی زیادہ پھیلے گی، اور ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے جی مولانا وقاص فاروقی صاحب، جماعت کے ینگ اور نوجوان اس وقت یہ خطیب ماشاء اللہ اس کے اسٹیجوں کی زینت اس وقت یہ بنے ہوئے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.